افسوس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، ایک عالم تھے، ان کا کاروبار بہت اچھا تھا، کروڑوں کے مالک تھے۔ وہ میرے سامنے آ کر آنسو سے رو پڑے، حضرت میں شریعت کا پابند رہنا چاہتا ہوں، کروڑوں پتی انسان ہوں، لیکن میری بیوی ذرا سی بات پر مجھ سے ذرا رخ پھیر کے سو جاتی ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، میں اس کو کہتا بھی ہوں کہ مجھے ضرورت ہے، لیکن وہ میری بات نہیں سنتی، وہ اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اب یہ حال ہے کہ میرا بھی زنا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ آنکھوں سے رو پڑا کہ جب ایک مہینہ بیوی قریب نہیں آنے دیں گی، میری بھی جوانی کی عمر ہے، میں کیسے اپنی نگاہوں کو بچاؤں گا؟ مجھے آپ حل بتا دیجئے۔ دوسری شادی میں کرنا نہیں چاہتا، میرے والدین دکھی پریشان ہوں گے اور بیوی سمجھتی نہیں۔ اب بتائیے، خاوند اگر گناہ کرے گا تو اس کے اس زنا میں برابر کی گناہگار اس کی بیوی بھی بنے گی۔ عورتیں یہ مت سوچیں کہ ہم بڑی پاک دامن ہیں، گھر میں رہتی ہے۔ اگر آپ اپنے خاوند کو اپنے قریب ہونے سے انکار کرتی ہے یا آگے پیچھے معاملہ کر دیتی ہے، اگر آپ کے خاوند نے باہر جا کر نگاہ غیر محرم پر ڈالی تو قیامت کے دن آپ کے گلے میں بھی رسی ڈالی جائے گی کہ تجھے ہم نے بنایا کس لیے تھا، تجھے نکاح میں جوڑا کس لیے تھا، تو کس مرض کی دوا تھی۔ اگر تو اپنے خاوند کی یہ پیاس بھی نہ بجھا سکے تو پھر تو نے خاوند کا حق کیسے ادا کیا؟ اس لیے نیک بیویاں اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ پورا کرتی ہیں اور اپنے خاوند کو گھر میں ایسا سکون دیتی ہے کہ اس کو سکون کی خاطر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب تک جو باتیں کی یہ صرف عورتوں کو سمجھانے کے لیے کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاوند کچھ نہ کرے۔ خاوندوں کو خاوندوں کی باتیں خاوندوں کے بیان میں بتائی گئی، عورتوں کی باتیں عورتوں کی مجلس میں بتائی گئی۔ اس لیے کوئی عورت یہ مت سمجھے کہ جی سارے کام عورتوں کو ہی بتا رہے ہیں، مردوں کو تو بتا ہی نہیں رہے۔ بھائی، مردوں کی محفل میں مردوں کو بتائے۔ آپ کو کیا پتا کہ ان کو علیحدہ محفلوں میں ہم کتنا ڈانٹ ٹپٹ کر لیتے ہیں۔ آپ بیویوں کے سامنے تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم نے جوڑنا ہے، کسی کو توڑنا تو نہیں کہ کل خاوند بیان میں نہ آئے، او جی یہ تو بیویوں کے سامنے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ہم تو بیان ہی نہیں سننے جائیں گے۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ خاوند کو خاوند کے فرائض بتائے جائے اور بیوی کو بیوی کے فرائض بتائے جائے۔ رب کریم ہمیں پرسکون زندگیاں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنا فرض منصبی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔